کسی قصبے میں ایک جوہری رہا کرتا تھا۔ قصبہ چونکہ چھوٹا تھا اس لیے یہاں کے رہنے والے تقریباً سبھی لوگ ایک دوسرے سے واقف تھے۔ جوہری کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے آپ پر اور بیوی بچوں پر بے تحاشا رقم خرچ کرتا تھا، لیکن وہ دوسروں پر کسی مطلب کے بغیر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا فقیر اس کے پاس آ جاتا تو جوہری اس کو اس بری طرح سے جھڑکتا کہ بیچارہ بھکاری پھر کبھی بھول کر بھی اس طرف کا رخ نہ کرتا۔ کنجوس جوہری کے بہت کم دوست تھے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی پیسہ خرچ نہ کرتا بلکہ ان سے ہی کھانے پینے کی توقع رکھتا۔ چونکہ وہ باتیں بنانے کا ماہر تھا اس لیے کچھ لوگ اس کے دوست بن گئے اور کبھی کبھی اسے کھلا پلا دیتے تھے۔ اسی قصبہ میں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ جوہری کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو پیسہ ہوتا وہ دوستوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتا۔ جب شاہی دھوبی بیمار ہو جاتا تو بادشاہ کے کپڑے بھی دھویا کرتا۔ وہ لوگوں میں بڑا ہر دل عزیز تھا۔ وہ دھوبی تھا مگر لوگ جوہری سے زیادہ اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک شام دھوبی کام ختم کر کے اپنے دوستوں سے گپ شپ لگا رہا تھا کہ کنجوس جوہری کا ذکر چھڑ گیا۔ ایک دوست نے کہا، اس جیسا کنجوس انسان تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے دوست نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس نے آج تک کسی کو ایک گلاس پانی نہیں پلایا۔ دھوبی بولا، میں اس کنجوس جوہری سے چائے پانی تو ایک طرف رہا، کھانا تک کھا سکتا ہوں۔ تمام دوستوں نے زوردار کہکا لگایا۔ ایک دوست نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، بڑے بڑے 30 مار خاں اس سے چائے تک نہیں پی سکے، بھلا تم کھانا کیسے کھاؤ گے؟ دھوبی نے کہا، آخر تم لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ جب اس کنجوس جوہری سے کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تو یقین کیسے کریں ہم؟ دھوبی نے کہا، اگر میں نے اسے کھانا کھا لیا تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ ایک دوست بولا، ہم سب مل کر تمہاری ایک شاندار دعوت کریں گے۔ دھوبی بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل دوپہر کا کھانا جوہری کے گھر کھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی وہاں آئیں گے، سب یک زبان ہو کر بولے۔ دھوبی رات دیر تک کنجوس جوہری سے کھانا کھانے کی ترکیب سوچتا رہا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ دھوبی نے اگلے دن خالی ڈبہ لیا اور جوہری کے گھر جا پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ جوہری اس وقت دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے جوہری کی آواز آئی۔ میں ہوں دھوبی، تمہیں معلوم نہیں یہ میرے کھانے کا وقت ہے؟ جوہری بیزاری سے بولا۔ دھوبی نے ادب سے جواب دیا، معلوم ہے جناب، لیکن اس وقت میں آپ کے پاس ضروری کام سے آیا ہوں۔ کون سا کام؟ دھوبی نے کہا، آپ دروازہ کھولیے، ایک ہیرے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہیرے کا نام سنتے ہی جوہری کے منہ میں پانی بھر آیا اور اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دھوبی کے ہاتھ میں ڈبہ دیکھ کر وہ سمجھا کہ اس میں ہیرا ہے جسے دھوبی بیچنے آیا ہے۔ جوہری کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ دھوبی کبھی کبھی شاہی محل میں کپڑے دھوتا ہے۔ اس نے سوچا ممکن ہے میلے کپڑوں میں بھولے سے کوئی ہیرا آ گیا ہو۔ جوہری نے کہا، باہر کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آ جاؤ، بیٹھ کر آرام سے باتیں ہوں گی۔ دھوبی جوہری کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت دسترخوان پر کھانا چنا جا چکا تھا۔ اس کی خوشبو سے دھوبی کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھنے لگی۔ مرغی کے انڈے کے برابر ہیرے کی آج کل کیا قیمت ہے؟ دھوبی نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر جوہری کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا کہ ڈبے میں ضرور کوئی بڑا ہیرا ہے جو دھوبی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں اسے بیوقوف بنا کر قیمتی ہیرے کو اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بھلا اسے ہیرے کے بارے میں کیا معلوم؟ ہاں تو بتائیے، مرغی کے انڈے کے برابر ہیرے کے کیا دام چل رہے ہیں؟ جوہری کو خاموش دے کر دھوبی نے دوبارہ پوچھا۔ جوہری نے دعوت دی، آؤ پہلے کھانا شروع کرو، ہیرے کی باتیں کھانے کے بعد ہوتی رہیں گی۔ دھوبی تو اسی انتظار میں تھا۔ فوراً لذیذ کھانوں پر ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پلاؤ، شامی کباب اور گاجر کے حلوے کو جلدی جلدی حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ جوہری نے اپنے دل میں کہا، کوئی بات نہیں بچے، اڑا لو، میرا مال جتنا اڑا سکو۔ میں نے بھی تم سے چند سکوں میں ہیرا نہ تھے آیا تو جوہری کا کام چھوڑ دوں گا۔
धोबी ने कहा, सुना है मुर्गी के अंडे जितने हीरे बड़े नायाब होते हैं। जौहरी ने चालाकी से कहा, हीरों की कीमत आजकल गिरी हुई है। एक जमाना था जब हीरों के दाम बहुत चढ़े हुए थे, लेकिन जब से नकली हीरे बनने शुरू हुए हैं, असली हीरों की मांग तकरीबन खत्म हो चुकी है। फिर भी आखिर इतना बड़ा हीरा कितने का होगा? धोबी शामी कबाब मुंह में रखते हुए बोला, यही कोई 50-60 रुपए का। जौहरी ने डब्बे की तरफ देखते हुए जवाब दिया, इतने बड़े हीरे की इतनी कम कीमत? धोबी ने रुमाल से हाथ साफ करते हुए कहा, सही कीमत तो हीरा देखने के बाद ही बताई जा सकती है। आजकल तो नकली हीरे भी असली की तरह दिखाई देते हैं। जौहरी ने मुलाजिम को खाली बर्तन ले जाने का इशारा करते हुए कहा, बड़ी मेहरबानी जौहरी साहब, आपने हीरों के बारे में बहुत कुछ बताया। धोबी जूता पहनते हुए बोला। जब वो डब्बा उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो जौहरी बड़ा सटपटाया और बोला, क्या तुम हीरा नहीं दिखाओगे? बेचने का इरादा बदल दिया है क्या? नकली हीरे के भी कुछ ना कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। धोबी ने पुरइत्माद लहजे में कहा, आपको गलत फहमी हुई है जौहरी साहब, मेरे पास ना नकली हीरा है ना असली। भला गरीबों के पास भी हीरे हुआ करते हैं, तो तुम फिर मेरे पास किस लिए आए थे? चंद दोस्तों से मेरी शर्त लगी, वो कहते हैं कि मुर्गी के अंडे जितना हीरा होता नहीं, जबकि मैं कहता हूं कि होता है। बस यही बात आपसे पूछने चला आया था। मक्कार, दगाबाज, निकाल मेरे खाने के पैसे, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। जौहरी एक बड़ा सा डंडा लेकर इसकी तरफ झपटा। शोरगुल की आवाज सुनकर कई लोग जमा हो गए, जिनमें धोबी के दोस्त भी थे। इतने में धोबी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तुम्हारे खाने ने मेरे पेट में दर्द कर दिया है। दवा के पैसे निकालो, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। लोगों ने जब ये सुना तो उन्होंने सोचा कि जौहरी तो किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता, फिर इसने धोबी को खाना कैसे खिला दिया? जरूर दाल में कुछ काला है। वो सब मिलकर बोले, धोबी को दवा के पैसे अदा करो, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अब तो जौहरी बड़ा घबराया, वो पुलिस से बहुत डरता था। दिल बड़ा करके इसने धोबी को दवा के पैसे दिए और अपनी जान छुड़ाई। जब धोबी अपने दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचा तो उन्होंने इससे कहा, भाई मान गए, आज शाम हमारी तरफ से तुम्हारी दावत है। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्त चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।